خلیفہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت ہے، بڑی کمال کی منقبت لکھی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ کریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ مفتی صاحب نے شعر میں لکھا، فرمایا کہ جب غوث پاک کی قیامت میں آمد ہوگی نا، قیامت والے دن غوث پاک کی آمد ہوگی تو ان کے چہرہ انور سے اس طرح کے انوار نکلتے ہوں گے کہ جو دیکھنے والے دیکھیں گے وہ اس طرح کہیں گے. مفتی صاحب نے ان کے اس تصور کو ایک شعر میں لکھا، فرماتے ہیں کہ کہنے والا کہے گا اس دن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ چہرے انور کو دیکھ کر کہ یہ کون سی شخصیت ہے، وہ کہے گا یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں، یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. اسے جواب میں کہا جائے نقاب اٹھا ہوا ہے آج آقا غوث اعظم کا، نقاب اٹھا ہوا ہے آج آقا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. غوث اعظم کی ایک شان اور بیان کیا آپ نے شعر میں بیان کیا آپ نے، کہتے ہیں غوث پاک کی یہ شان ہے کہ مدعا ہوتا غوث پاک اسے ٹھوکر لگاتے، فرماتے وہ مدعا اٹھ بیٹھتا، مدعے میں جان آ جاتی. یہ ان کی غوث پاک کا اتنا مرتبہ تھا کیونکہ آپ ولیوں کے سردار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور تمام اولیاء نے تسلیم بھی کیا کہ آقا غوث اعظم کا قدم ہمارے سروں پر ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ غوث پاک کی شان ہے. تو فرماتے ہیں مفتی صاحب، مفتی جمیل الرحمن قادری صاحب مدد کے اگلے شعر میں کا کمال لکھتے ہیں وہ کہہ کر بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے تھے مردوں کو، جلا کرتے ہیں زندہ کرنا، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ پاک کے حکم سے. حضور غوث پاک ٹھوکر لگاتے کہتے اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا، مدعا کھڑا ہو جا. یہ تھی غوث پاک کی شان. فرماتے ہیں وہ کہہ کر بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے تھے مردوں کو، کہہ کر بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے تھے مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا کہتے ہیں موتوں کو زندہ کرنا. ایک کو چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. احیاء موتا کہتے ہیں موتوں کو زندہ کرنا. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. اگلے شعر میں غوث پاک کی اگلی شان بیان ہوتی ہے. فرمایا کہ جب غوث پاک مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے
تو فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کے لیے غوث پاک کے ساتھ جاتے تھے. یہ تھی غوث پاک کی شان. مفتی صاحب لکھتے ہیں فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. اگلے شعر میں غوث پاک کی اگلی شان فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک بیان فرمایا کرتے ہیں غوث پاک 400 بندے آپ کے فرمان کو لکھا کرتے ہیں. ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا تھا اور ایک غوث پاک کی شان یہ بھی ہے کہ لاکھوں میں مجمع ہوتا تھا بیان سننے والا. جس طرح کی آواز پہلے بندے کو سنائی دیتی تھی اسی طرح کی آواز آخری بندے کو سنائی دیتی تھی. یہ تھی غوث پاک کی شان. 400 بندہ غوث پاک کے فرمان کو لکھا کرتا تھا, کاپی پہ نوٹ کیا کرتا تھا تاکہ بعد میں وہ پڑھ کے اس میں کر سکے. لکھتے ہیں محرر کہتے ہیں لکھنے والے کہتے ہیں محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے. محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے. ہوا کرتا تھا جو ارشاد والا غوث اعظم کا. ہوا کرتا تھا جو ارشاد